أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ووصینا ووصینا اور ہم نے وصیت کی. ووصینا اور ہم نے وصیت کی الانسان انسان کو، یا اسی طرح اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے اس انسان کو بوالدیہ کس چیز کا؟ اپنے والدین کے ساتھ حسنا اچھا سلوک کرنے کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں. وَإِنْ جَاهَدَاكَ اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر، زور ڈالیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ تاکہ تو شریک ٹھہرائے بھی میرے ساتھ، ما لیسا ایسی چیز جو کہ نہیں ہے، لکا آپ کے پاس بھی اس کا علم کوئی علم، ما لیسا لکا بھی علم کہ نہیں ہے تیرے پاس اس کا کوئی علم، فلا تطعہما تو آپ اطاعت نہ کیجئے ان دونوں کی. اور اگر وہ زور ڈالیں آپ پر تاکہ تو شریک بنائے میرے ساتھ اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، فلا تطعہما تو ان کی اطاعت نہ کیجئے، ان کی بات نہ مانیے. الیہ میری طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فأنبئکم پھر میں خبر دوں گا تمہیں، بما اس چیز کی جو کنتم تعملون عمل کرتے تھے، پھر میں تمہیں بتلا دوں گا جو کام تم کیا کرتے تھے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لندخلنہم فی الصالحین بلا شبہ یقیناً ہم داخل کریں گے انہیں فی الصالحین نیکوں میں.
بلا شبہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے. فَإِذَا أُوذِيَ اور پھر جب ایذا دیا جائے فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. فَإِذَا أُوذِيَ فی اللہ پھر جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. جعل وہ بنا لیتا ہے فتنۃ الناس لوگوں کے فتنے کو لوگوں کے ستانے کو کعذاب اللہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرح. پھر جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو وہ بنا لیتا ہے وہ ٹھہراتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی طرح. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ اور بلا شبہ اگر آ جائے کوئی مدد من ربک کا تیرے رب کی طرف سے لَيَقُولُنَّ یقیناً ضرور بضرور وہ کہیں گے إِنَّ كُنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے. اَوَلَيْسَ اور بلا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَعْلَمَ زیادہ جاننے والا خوب جاننے والا بما فی صدور العالمین اس کو جو جہان کے سینوں میں ہے. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور بلا شبہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالی. علم یعلم یہ جاننے کے معنی میں نے کہا نہیں ہوگا یہاں پہ کس کے معنی میں ہوگا ظاہر کرنے کے معنی میں. کل بھی آپ کو بتایا تھا یہاں پہ کس کے معنی میں ہوگا ظاہر کرنے کے معنی میں. اور بلا شبہ ضرور ظاہر کرے گا اللہ تعالی الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. وَلَا يَعْلَمَنَّ اور ضرور بضرور ظاہر کرے گا المنافقین منافقوں کو. اور ضرور بضرور ظاہر کرے گا کن کو منافقین کو. وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے یعنی کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا تم سب پیروی کرو اتباع کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل خطایاکم اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں خطایاکم تمہارے گناہ. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم پیروی کرو ہمارے راستے کی ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کو. حالانکہ وما ہم بحاملین حالانکہ ما ہم نہیں ہے وہ سب بحاملین اٹھانے والے وہ ہرگز اٹھانے والے نہیں ہے من خطایاہم ان کی گناہوں میں سے من شیء کسی چیز کو بھی انہم لکاذبون بے شک یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں. وَلَا يَحْمِلُنَّ اور بلا شبہ ضرور بضرور وہ اٹھائیں گے اثقالہم اپنے جو بوجھ کو وَأَثْقَالًا اور کئی بوجھ مع اثقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ. وَلَا يُسْأَلُنَّ اور بلا شبہ ضرور پوچھا جائے گا ان سے یوم القیامت قیامت والے دن عما اس چیز کے بارے میں کانوا یفترون جو وہ سب جھوٹ باندھا کرتے تھے. یعنی وہ سب لوگ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. اس کے بارے میں قیامت والے دن کیا کیا جائے گا پوچھا جائے گا. یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی سب کو. اللہ اکبر کبیرہ. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ یہ ترجمے کی مزید وضاحت بھی ہو جائے گی. تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کا ایک خصوصی موضوع ابتلا بالایمان ہے یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش بھی آئے گی. تو بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کر دیا کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پہ نہیں چھوڑا جائے گا
بلکہ ان کی آزمائش بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی ان کی اصل کامیابی کی بنیاد پر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور اس کے بہتر اجر کی نوید سنائی، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت اور برداشت کی تلقین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ابھی اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور بالخصوص قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ معاشرے میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے، ان کی عزت، احترام اور خدمت کی خاطر کو اللہ تعالیٰ نے نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا سابقہ امتوں اور ہماری امت سب کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ والدین ہی کسی شخص کی دنیا میں آنے اور پھر اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں طرح طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، مالی بوجھ اٹھاتے ہیں، اور باپ کی نسبت ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے۔ والدین کا اولاد کے لیے مشقت برداشت کرنا یہ ایک مثال اور نمونہ ہے۔ تو اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، وصینا، ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا، وہاں ایک خاص حکم یہ بھی دیا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنا جن کا تجھے علم تک نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تمہیں ان کا یہ حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دیا جس میں ان کی اطاعت گزاری پہلے نمبر پر آتی ہے، لیکن شرک ایک ایسی قبیح بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اگر والدین بھی اس پر آمادہ کرے تو ان کی بات نہ مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی شریک کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو پھر مشرکوں کو کیسے علم ہوا کہ فلاں چیز خدا کی اختیار یا اس کی صفت میں شرک ہے؟ سورہ یونس میں ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتلانا چاہتے ہو جو وہ زمین اور آسمان میں نہیں جانتا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر تمہیں اس کا علم ہے جسے تم اللہ تعالیٰ پہ ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ کتنی بےہودہ بات ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ البتہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو اور بی دین ہی کیوں نہ ہو۔ مفسرین اور فقہا فرماتے ہیں کہ صرف شرک ہی کی ممانعت نہیں ہے بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین بھی آمادہ کرے تو ان کا حکم ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کسی فرض کو چھڑانا چاہیں، کسی واجب یا سنت کو چھوڑنے کی ترغیب دیں تو وہ واجب الاطاعت نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کے حکم پر مستحبات کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مثلا اگر والدین نفل پڑھنے کی بجائے کوئی دوسرا کام کرنے کو کہیں تو پھر نفل کو چھوڑ کے دوسرا کام کر لیں۔ ہاں مسجد میں نماز باجماعت سنت کی مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، لہذا اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بدعات کا کام مکروہ اور ناجائز ہے، اس معاملے میں بھی والدین کا حکم نہ مانو، ویسے ہر اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔
الی مرجعکم، تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے، پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ سعد نوجوانی کے عالم نے ابتدائی میں اسلام لے آئے تھے۔ اس وقت ابو سفیان کا خاندان وہ اسلام کا سخت دشمن تھا۔ آپ کی والدہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ جب آپ اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہوئی، اس نے بہت کوشش کی کہ اس کا ایمان چھوڑ دے، اس کا بیٹا جو ہے ایمان چھوڑ دے، لیکن سعد بھی توحید کا مزہ چکھ چکے تھے، واپس آنے والے نہیں تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعد اسلام کو نہیں چھوڑتا میں نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ خاندان کے لوگوں نے اس کی بھوک ہڑتال توڑنے کی بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کے منہ میں زبردستی کھانا ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ ساتھ وہ کہتی تھی کہ تمہارا اسلام والدین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے، مگر تم میری بات نہیں مانتے، آخر تم نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کرے تو ان کی بات ماننے کا حکم نہیں ہے، البتہ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ اس قسم کے احکامات اس صورت کے علاوہ سورہ لقمان، سورہ بنی اسرائیل، سورہ احقاف اور سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو صرف کے دل سے ایمان لائے، یعنی جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان کی تصدیق کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کا مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان ہوگا تو اعمال کام آئیں گے ورنہ ضائع چلے جائیں گے۔ ایمان کے بغیر اچھے سے اچھا اعمال بھی بیکار ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَنَدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ضرور ان کو صالحین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مجھے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی حالت میں وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمانا۔ تو نیک لوگوں کی رفاقت یہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے، اچھی سوسائٹی کا مل جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے میرے نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ، اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا، اور یہ چیز ایمان اور نیکی کی بدولت ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاخلاق بالاحوال لا بالتعلم، کہ اخلاق کی درستگی ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے، تعلیم کی وجہ سے نہیں۔ انسان کو جس قسم کا ماحول میسر آئے گا اس کا اخلاق ویسے ہی تربیت پائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں کھیلتے پھرتے ہیں، وہی ان کا اخلاق بنتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول کتنا ہی اچھا ہو لیکن جب گلی میں گالی گلوچ ہوتا ہو تو بچے وہاں سے یہی کچھ سیکھتے ہیں۔ اگر محلے میں پتنگ بازی ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بے شعور بچے بھی اسی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو ماحول کی پاکیزگی کی خاص فکر ہونی چاہیے۔ اگر ماحول پاک نہیں ہوگا تو اخلاق درست نہیں ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ماحول کی درستگی کی اولین ذمہ داری حکومت وقت پہ عائد ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کام کے لیے اپنے وسائل استعمال کرے، کیونکہ کسی معاشرے کی درستگی کے لیے ماحول کی درستگی یہ قسط اول کی حیثیت رکھتی ہے، پہلی اینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافق قسم کی کمزور ایمان والے لوگوں کا رد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہے فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، یعنی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی اس آزمائش کو وہ اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتے ہیں۔
مطلب یہ کہ کمزور ایمان والے لوگ ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتے، حالانکہ تکلیف ایمان کا جز ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش بھی آئے گی، تکلیف بھی پہنچے گی، اور پھر کامل الایمان وہی شخص ہوگا جو تکلیف کو برداشت کرے گا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی تکلیف پہنچی تو نماز ہی چھوڑ دی، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے برخلاف وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر ان کو آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو خوش ہو کے مسلمان کو یقین دلاتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو ہے میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کا مکمل مصداق ہے، یعنی یہ لوگ ہر طرح کی آسائش چاہتے ہیں، اور جو ہی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بگڑ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی یہ مضمون بیان ہو چکا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس طرف ہے، اگر ایمان والوں کو کوئی بلائی پہنچی تو ان کی طرف ہو گئے، اور اگر دوسرا پلا باری دیکھا تو ان کو یقین دلایا کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے ان کو حمایت کا یقین دلاتے ہیں، ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کو حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے، وما يخدعون الا انفسهم، یہ تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اولیس اللہ باعلم بما فی صدور العالمین، بلا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جہاں والوں کے دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور ارادے تک سے واقف ہے، اسی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرے گا ایمان والوں کو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ایمان اور نفاق ظاہر ہو جائے۔ امتحان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں بھی اہل ایمان کامیاب ہو کے نکلتے ہیں، جبکہ کافر، مشرک اور منافق ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہم اہل ایمان کو بھی ظاہر کر دیں گے، منافقوں کو بھی ظاہر کر دیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کے لیے ایک اور آزمائش کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارا راستہ اختیار کرو، ہمارا دین قبول کرو۔ اگر تمہیں ایسا کرنے میں یہ امر مانے ہو کہ تم گناہ میں مبتلا ہو کے سزا کے مستحق بنو گے، تو لو ہم تمہیں پیشکش کرتے ہیں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ تمہاری گناہ ہم اٹھا لیں گے۔ مطلب یہ کہ تم ایمان اور توحید کو چھوڑ کر ہمارا طریقہ اختیار کرو، اگر اس کی وجہ سے تم پکڑے گئے تو تمہاری جگہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں گے۔ تو بعض کافر ازراہ تمسخر بھی کہتے تھے کہ مسلمانوں فکر نہ کرو، تمہاری گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، یہ تمہارے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کا گناہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں موجود ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، سورۃ النجم آیت نمبر 38 میں اس کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن کوئی آدمی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کسی کا ایمان اور نیکی دوسرے کو مفید نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی کا گناہ دوسرے کے لیے وبال بنے گا، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی کارکردگی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو فرمایا کافروں کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ تمہارا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، البتہ ایک حد تک ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ جو آدمی گمراہ ہو گیا وہ ایک بوجھ تو اپنی گمراہی کا اٹھائے گا، اور دوسرا بوجھ وہ ہوگا جو اس نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ تو اس طرح گویا ضلال یعنی گمراہی کا اور اضلال دوسروں کے گمراہ کرنے کا، یعنی دونوں یعنی بوجھ اٹھانے پڑیں گے۔
वजह ये है कि वो खुद तो गुमराह हुआ था मगर दूसरों को गुमराह करने का सबब भी बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि क़यामत तक जितने भी न कत्ल नाहक हो रहे हैं उनमें हर एक का एक एक गुना तो कातिल के सर पे पड़ेगा, और ऐसा ही एक एक गुना आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल पर भी पड़ेगा, जिसने अपने भाई हाबिल को कत्ल करके इस बुरे काम की बुनियाद रखी। तो क़यामत वाले दिन ये मंजर भी देखने में आएगा कि एक शख्स नेकियों के पहाड़ लेके बारगाह रब्बुल इज्जत में पेश होगा, मगर उसने दुनिया में लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती रवा रखी होगी, लोगों के हुकूक गस्ब किए होंगे, माल छीना होगा, कत्ल किया होगा या किसी को तंग किया होगा। ऐसे तमाम मजलूम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि मौला करीम हमें इस शख्स से हमारा हक दिलाया जाए। अल्लाह ताला हुक्म देगा इस शख्स की नेकियां इन हकदारान में तकसीम करो, फिर तमाम नेकियां उसके खाते से निकल कर दूसरों को मिल जाएंगी, मगर अभी कुछ हुकूक बाकी होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि इन मजलूमों के गुनाह उस शख्स पे डाल दो जिनका हक ये शख्स अदा नहीं कर सका। तो इस तरह उसे न सिर्फ अपनी नेकियों से महरूम होना पड़ेगा बल्कि दूसरों के गुनाहों का बोझ भी उठाना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर कोई शख्स खुद हिदायत याफ्ता है, वो दूसरों के लिए भी हिदायत का जरिया बना है, तो हर हिदायत याफ्ता के नेक अमल का एक एक बदला उसको भी मिलता रहेगा। इस सिलसिले में अंबिया अलैहिमुस्सलाम का अज्र व सवाब बेहद और बेशुमार होगा, क्योंकि अपनी अपनी उम्मत के लिए वही हिदायत का मंबा बने, और उम्मत के हर नेक अमल और हर नेक काम का एक एक अजर क़यामत तक बराबर उनको भी मिलता रहेगा। वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और जरूर बजरूर उनसे क्यामत वाले दिन पूछा जाएगा उन कामों के बारे में जो वो इफ्तिरा करते रहे। आज ये कहते हैं कि हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, ये सिर्फ इफ्तिरा है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। कुफर, शिरक और बिदआत के काम मनगढ़ंत है, ये वहम और ख्यालात बातिला पे जमाया हुआ कारोबार है। अल्लाह ताला की तरफ गलत बातें मंसूब की जाती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला क्यामत वाले दिन पूछ लेगा और सबका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, कुरान का सही फहम नसीब फरमा दे, कुरान हदीस फ़िक़्ह और उनसे मुतालिका उलूम और फ़नून की हमें ऐसी खिदमत नसीब फरमा दे जो उम्मत की ज़रूरियात पूरी कर सके, क़यामत तक आने वाले उम्मत की ज़रूरियात पूरी कर सके, और क़यामत तक हम सब के लिए सदका जारिया बन सके, और ऐसा दीनी इदारा और मरकज़ कायम करने की तौफीक नसीब फरमा जो आलम इस्लाम के लिए मरकज रुश्द व हिदायत बन सके, और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की ज़रूरियात पूरी कर सके, और क़यामत तक उसके फ़यूज़ और बरक़ात कायम दायम रहे और हम सब के लिए सदक़ा जारिया बन सके। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।